हेलो مولانا دلبر حسین صاحب، سب خیریت سے؟ ہاں اللہ کا کرم ہے، بولیے۔ ہاں بھائی، ایک آفر چل رہا ہے کہ ہم نے یہ آفر اسٹارٹ کیا ہے کہ کوئی بھی بریلوی یا دیوبندی ہم سے کوئی بھی ایک سوال پوچھ سکتا ہے، تو آپ کا جو بھی بڑا سے بڑا سوال ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھ سکتے ہیں؟ جی مطلب جنات تو نہیں آئے گا نا آپ کے اوپر؟ نہیں، جن تو میرے بھائی حنفی مقلدوں میں ہوتا ہے جو جاگ جاتا ہے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ کا نہیں جاگے گا۔ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے پہلے، اس کے بعد سوال کیجئے، اور سوال کرنے کے بعد میرے بھائی جواب دینے کا موقع دیجیے گا۔ بولیے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ذات کی تصویر بناتا ہے تمہاری ماں کے شکم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تصویریں نہ بناؤ، تو تمام جماعت کے آپ کے تمام ساتھی، آپ کی پوری جماعت تصویر کیوں بناتی ہے؟ اگر آپ یہ جواب دو گے تصویر کھینچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دین نہ سمجھ کر، تو یہ جواب قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تصویر کشی کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ جناب آپ کی بھی تصویر، کفایت اللہ کی بھی تصویر، عظیم کی بھی تصویر، جلال الدین کی بھی تصویر، آپ تمام حضرات کی تصویر میرے پاس موجود ہے۔ تصویر کشی حلال ہے یا حرام؟ اگر حرام ہے تو آپ لوگ تصویر کشی کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر آپ اپنے آپ کو حدیث یا اہل قرآن یا اہل سنت کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ جی مولانا صاحب، ہو گیا آپ کا سوال؟ ہاں تو ماشاءاللہ مولانا صاحب کا جو کوشچن ہے آج کا وہ ہے تصویر کے بارے میں۔ تو انہوں نے مطلب ہمارے عالموں کا نام لیا، جلال الدین قاسمی وغیرہ وغیرہ، تو ان کے بھی عالم دینوں کی جو فوٹوز ہیں، تصویر ہیں، صوفی کلی منفی، فاروق خان لیپ ٹاپ بابا، اور حافظ احسان اقبال قادری، الیاس قادری، اور تمام لوگ باقاعدہ ان کی فوٹو بھی موجود ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے، اور بنا کیمرے کے تو وہ لوگ بھائی وہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو اب اگر یہ فتویٰ اگر یہ ہمارے اوپر بھائی یہ ڈال رہے ہیں تو یہی فتویٰ ان کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں جواب، آپ کو میں نے کیا کہا کہ آپ ہم کو کیا کہتے ہو نا؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہم لوگوں کو مقلد بولتے ہو یا نہیں؟ ہاں، مقلد تو آپ لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں نا۔ ہاں آپ لوگ مقلد ہیں، اور ہیں کہنے سے نہیں، صرف ہم لوگ مقلد ہیں بھی۔ ہاں تو آپ لوگ ہیں نا، تبھی تو کہتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا میرے پہ ضرورت پڑی آپ کو مقلد کہنے کی؟ ہاں تو مقلد جب ہیں تو آپ ایک بات کو اور سن لیجئے جی کہ مقلد کسی بھی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جزیہ پیش کرتا ہے، اور اہل حدیث قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اہل حدیث اور قرآن و حدیث پیش کرو، جزیہ آپ پیش کرو گے، فقہی جزیہ یا طنز پیش کرو گے تو آپ کی طرف سے قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ قرآن و حدیث پیش کرتے۔ الحمدللہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی بھائی، الحمدللہ دل کو چھو گئی کہ جو حنفی مقلد ہیں وہ قرآن حدیث کو نہیں پیش کرتے بلکہ قرآن حدیث اہل حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پیش کریں۔ جی اب میں پیش کرے دے رہا ہوں۔ دیکھیے تصویر کا جو معاملہ ہے، دیکھیے بھائی میں آپ کی پوری بات ایک دم سنا نا اطمینان سے، اب میرا جواب سن لیجئے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو آپ میرے کو بھائی آرام سے ٹوک دینا اور سوال کر لینا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ الحمدللہ اچھے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی بدتمیزی آپ سے انشاءاللہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی یہ سنت ہے کہ سامنے والے کو اس کے گھر سے میرے پہ سب سے پہلے اس کو ثابت کرنا، دلیل دینا۔ اب ہم آپ کو آپ کے گھر سے بھی دلیل دیں گے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی دلیل دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا آپ اگر میرے گھر سے ثابت کرو گے یا کوئی جزیہ فقہ کا پیش کرو گے، اصول فقہ کا پیش کرو گے، تو یہ پھر تقلید ہوگی۔ اچھا مطلب
یہ تقلید ہوگی مخالف کو اس کے گھر سے دلیل دینا، یہ معاذ اللہ تقلید ہے. ہاں، یہ کہاں پڑھا آپ نے مولانا صاحب؟ یہ علامہ ارشد القادری کی تقلید ہے، جیسا وہ وہابیوں، دیوبندیوں اور کیا کہتے ہیں غیر مقلدوں لوگوں کو اپنی کتاب کی کتابوں سے دلیل دیتے ہیں. یہ ارشد القادری کی تقلید ہے. آپ تقلید نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جب تورات اور انجیل سے ان کو ثابت کیا تھا کہ تمہارے وہاں جو آسمانی کتابیں اتری ہیں اس میں بھی تو یہی چیز ہے، تو کیا معاذ اللہ کے نبی نے تقلید کر لی؟ مقلد ہو گئے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دلیل دی تو وہ کتاب میں استعمال کرتے تھے، یعنی اپنی آسمانی کتابوں کو جھٹلاتے تھے. اور ہم نے اپنی کسی بھی بات تو وہی ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے مسلک کی جو کتابیں ان کو واقعی میں مانتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں جھٹلا دو گے؟ آپ یہ دیکھو گے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے گھر سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر دیتے ہیں. ٹھیک، آپ کے گھر کی دلیل انشاءاللہ آپ کو لاسٹ میں دے دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. ارے تو ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ اہل حدیث ہیں تو قرآن حدیث پیش کریں گے، تو میں حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں نا. آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے کیونکہ یہ تو میں ہمارے دلیل دینا کسی کو اس کے گھر سے دلیل دینا. ارے نیٹ ورک میں آ کے بولیے تھوڑا زور سے. یہ علامہ ارشد القادری کی عادت ہے اور یہ تقلید ہے. ہم لوگ بریلوی ہیں، ہم لوگ ارشد القادری کی تقلید کرتے ہیں. اور ہم نے ارے مولانا صاحب آپ نے سوال کیا ہے تصویر کے بارے میں، اس کا جواب آپ کو سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ یہ جو میرا آفر ہے یہ آج ہی کے لیے ہے اور آپ نے سوال کیا ہے تو جواب اس کا میرے بھائی دینے دیجیے. دیکھیے جاندار کی جو اس کی فوٹو ہے، تصویر ہے، اس کا جو عکس ہے اس کو بنانا یہ شریعتاً حرام ہے. ہاں، اور آپ لوگ حرام کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کی نہیں آپ لوگ اپنے فتوی سے حرامی ثابت ہو جائیں گے. آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ہم جو کیا کر رہے ہیں ہم اس کو دلیل تو دینے دیجیے. میں فتوے کی بات ہی نہیں کرتا، میں نے قرآن و حدیث سے آپ سے دلیل مانگا. ابھی آپ نے بیچی میں ٹوک دیا، میری ایک لائن میں آپ نے ٹوک دیا، پورا جواب تو سن لیجیے. آپ یہ کہتے ہو کہ آپ اپنے فتوے سے، بھائی میں فتوا کیوں مانوں جب میں اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں. بھائی آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فوٹو جاندار کی کھینچتے ہو تو گویا آپ لوگ مطلب بھائی وہ حرام کام کر رہے ہو، تو وہی تو آپ کے جو علماء ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی حرامی ثابت ہو گئے آپ کے فتوے سے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، جاندار کی تصویر کو بنانا یہ حرام ہے. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ میرے بات سن نہیں رہے ہو. بات ختم. کیا وہ بھاگ رہے ہیں کیا؟ جاندار کی آپ نے کہا جاندار کی تصویر بنانا حرام. ہاں بنانا حرام ہے، لیکن جو فوٹو ہم کیمرے سے کھینچتے ہیں وہ میرے بھائی جاندار کی جو تصویر ہے وہ ہم بنا نہیں رہے ہیں، وہ تو اس کا جو عکس ہے عکس اس کا آ رہا ہے. جیسے آئینہ ہے، آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہو بہو ہمارا آتا ہے نا عکس، تو آئینہ دیکھنا میرے بھائی کوئی حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے کیمرے سے فوٹو کھینچنا، ویڈیو بنانا یہ حرام نہیں ہے. یہ تصویر بنانے سے اس میں نہیں آئے گا. کی روشنی میں بول رہے آپ؟ ہاں وہی تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دلیل تو آپ نے سنی نہیں نا. نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ تقلید نہیں کرتے ہو. آپ ارے حدیث بتا رہے تو حدیث بتانے میں بھی تقلید ہو گئی. نہیں، آپ یہ حدیث صحیح دکھا سکتے ہو کہ کیمرے کے سامنے کیمرے سے تصویر لینا کیا کہتے ہیں جائز ہے؟ تو وہی تو بتانے جا رہا ہوں، لیکن آپ سنیں تب نا. آپ اتنے بے صبرے آدمی ہیں کہ آپ خالی سوال کرنا جانتے ہیں، اس کا جواب میرے بھائی آپ کو سننا ہی نہیں ہے. میرے بھائی کیمرے سے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، لیکن آئینہ دیکھنا تو حرام نہیں ہے نا. آئینہ وائنہ کچھ نہیں ہوتا، حدیث سے ثابت کرو. آئینہ وائنہ کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، آئینہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اپنی شکل کائے میں دیکھتے ہو. جزیہ مت پیش کرو، یہ جزیہ اور یہ جزیہ نہیں ہے، یہ دلیل ہے. دلیل بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب آئینے میں جو تمہارا جو عکس آتا ہے کیا وہ جاندار کی تصویر ہو گئی؟ کسی نے تصویر بنا دی آئینے پہ تمہاری؟
میں تم کو پہلے بلکہ وہ تمہارا عکس ہے. اسی طریقے سے کیمرے میں آپ کا جو عکس ہوتا ہے وہ بھائی اس میں کیپچر ہو جاتا ہے. وہ جاندار کی تصویر بنانے کے جو حکم ہے اس میں نہیں آئے گا. تم بولو نا سیدھا کہ ہم اب حدیث لا نہیں سکتے اس کو. تو حدیث آپ پڑھنے دو گے تب نا. آپ تو پہلے فون کاٹ کے بھاگنے کی تیاری میں ہو تو کیا کریں. فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہا ہوں؟ تم کو ہر جزئیات حضرت سعید اب سن لیجیے حدیث سن لیجیے. اللہ کے بندے خاموشی سے اگر واقعی نبی کے عاشق ہیں تو حدیث سنیے. سنو. حضرت سعید بن عبد الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا تو اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری روزی کا ذریعہ میرے ہاتھ کی کاریگری ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تصویریں بنایا کرتا ہوں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو خود میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. جو شخص کوئی تصویر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ پھونک دے اور وہ اس میں کبھی روح نہیں پھونک سکے گا. یہ وہ آدمی سخت ایک دم کانپنے لگا بات سن کے اور اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے. اگر تم تصویریں بنانا نہیں چھوڑ سکتے تو ایسی چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہیں ہوتی. یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں. اور تصویر بنانے والے سب سے زیادہ عذاب کے حقدار ہیں. اور الحمدللہ فتاوی رضویہ اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 کا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. رضویہ سے دلیل نہیں دے سکتا, مقلد نہیں ہے. فتوی رضویہ تقلید والی کتاب ہے. الحمدللہ میں نے حدیث سے بھی دلیل دے دی, آپ کے گھر سے آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے بھی ثابت کر دیا کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اس سے کیا ثابت آپ سن تو لیجیے ثابت کیا ہوا. ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے تصویر بناتا ہے, اگر میں ہوں میں آپ کی تصویر کو اپنے ہاتھ سے بناؤں گا تو ہو بہو نہیں بنا پاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں ہو سکتا ہے میں کچھ بھائی میں ٹیڑھا میڑھا کر دوں, لیکن جو فوٹو آپ کی کھینچی جا رہی ہے کیمرے سے وہ ایک طریقے کا آئینہ ہے. جیسے آئینے میں آپ کا جو عکس ہے وہ آ جاتا ہے, اسی طریقے سے جو کیمرہ ہے اس میں آپ جو